نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه جاءه مكاتب فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل كبير دينا أداه الله عنك قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك رواه الترمذي. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ما يسر به قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى شيئا مما يكره قال الحمد لله على كل حال رواه ابن النجار. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجه أحدهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قال لذهب غضبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رواه الترمذي. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحا اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من الأهل والمال والولد غير الضال والمضل رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مقبول دعاؤں کا بیان چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے مانگنا سکھایا ہے اور ہر کیفیت سے متعلق دعائیں تعلیم فرمائی، ہر حالت سے متعلق دعائیں تعلیم فرمائی۔ یہ جو پہلی حدیث پڑھی ہے ترمذی شریف کی،
اس کا تعلق قرضے کی حالت سے ہے، قرضہ ہے آدمی پر، اس کی وجہ سے ذہن پر بوجھ ہے، دل پریشان ہے، تو اب یہ کیفیت طاری ہے، بوجھ ہے طبیعت پر، اس بارے میں دعا تعلیم فرمائیں۔ اگلی روایت خوشی کی کیفیت ہے دل پر، دل میں فرحت ہے، مزاج کے موافق، طبیعت کے موافق کوئی حالت پیش آ گئی، اس سے متعلق دعا ہے۔ اگلی دعا کہ طبیعت کے خلاف حالت پیش آ گئی، مزاج کے خلاف حالت پیش آ گئی، اس سے متعلق دعا ہے۔ غصے کی بھڑک پیدا ہو گئی، غصہ آ گیا، طبیعت میں ہیجان ہو گیا، اس سے متعلق دعا آ گئی۔ تو ہر حالت سے متعلق دعائیں ہمارے نبی نے تعلیم فرمائی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے وہ پیاری دعاؤں کو محفوظ فرمایا اور امت تک اس قیمتی دولت کو منتقل فرمایا، اور یہ قیمتی دولت صحابہ کے واسطے سے ہم تک پہنچی۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس مبارک دولت کی حفاظت کریں، اس قیمتی دولت سے نفع کمائیں۔ یہ وہ دولت ہے، یہ وہ چیک ہے جو ہمیں مل چکا ہے، اب ہمیں کیش کروانا ہے۔ بس ہر موقع پر یہ دعائیں پڑھ لیں، گویا کہ ہم نے چیک کیش کرا لیا۔ دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ۔ نبی کی تعلیم پر عمل کرنے میں دونوں جہاں کی بھلائیاں ہیں، دونوں جہاں کی خیریں ہیں، دونوں جہاں کے نفع ہیں، آخرت کے نفع بھی ہیں، دنیا کے نفع بھی ہیں۔ اب یہ ہماری کمی کوتاہی ہوگی کہ ہم اس مبارک دولت سے نفع نہ اٹھائیں اور نہ دنیا کا فائدہ حاصل کریں، نہ آخرت کا فائدہ حاصل کریں، تو یہ ہماری کوتاہی ہوگی۔ تو بہرحال یہ پہلی حدیث یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ جاءہ مکاتب، ایک مکاتب ان کے پاس آیا۔ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، باندیاں ہوتی تھیں، ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی، تو ان سے متعلق احکامات بھی تھے، مستقل احکامات آج بھی موجود ہیں کتاب العتاق کے نام سے۔ قیامت تک یہ احکامات پڑھائے جائیں گے، اور بہت سی ہدایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی غلام کے بارے میں تعلیم فرمائی۔ قسم کا کفارہ ہو، قسم ٹوٹ جائے تو غلام آزاد کرو، روزہ ٹوٹ جائے تو غلام آزاد کرو، زہار کوئی کر لے اپنی بیوی سے، اس کے کفارے میں غلام آزاد کرو، قتل خطا ہو جائے اس کے کفارے میں غلام آزاد کرو۔ تو دیکھیے کتنی جگہ غلاموں کو آزاد کرنا لازم قرار دیا شریعت، تو احکامات دیے۔ تو ایک مکاتب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ مکاتب کہتے ہیں ایسے غلام کو جس کو اس کے آقا نے یہ کہہ دیا کہ بھئی تم مجھے اتنی رقم لا دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ پھر یہ معاملہ ہونے کے بعد اب یہ غلام جو کمائے گا وہ اپنے پاس جمع کرے گا اور اپنی آزادی کی قسط اپنے آقا کو جمع کرائے گا، یہاں تک کہ جو مطلوبہ رقم ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو جس دن وہ رقم پوری ہوگی اس دن یہ آزاد ہوگا، پھر یہ جو چاہے کرے، اب آقا کا پابند نہیں ہوگا۔
تو اس زمانے میں یہ بدل کتابت کا معاملہ ہوتا تھا، اور اس کے لیے رقم بھی مقرر ہوتی تھی اور مدت بھی مقرر ہوتی تھی کہ بھئی اتنی مدت میں 6 مہینے میں 8 مہینے میں 2 مہینے میں اتنی مالیت تمہیں ادا کرنی ہے۔ اب وہ مکاتب محنت کرتا، کوشش کرتا، اور خود جہاں زکوٰۃ کی مصارف کو بیان کیا قرآن نے، وہاں ایک مصرف یہ بھی بیان کیا کہ غلاموں کے آزاد کرنے میں مکاتب کو بدلے کتابت کی ادائیگی کرنے میں زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کا بھی ایک مصرف یہ بیان کرتا۔ تو اب وہ مکاتب گھومتا، محنت کرتا اور بدلے کتابت ادا کرنے کی پوری کوشش کرتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقت مقرر آ جاتا اور وہ ادائیگی سے قاصر رہتا، تو یا تو آقا مدت بڑھا دیتا کہ ٹھیک ہے 2 مہینے اور دیتا ہوں، یا وہ غلام خود تھک ہار کر کہتا کہ بھئی میں یہ عقد ختم کرتا ہوں اور میں دوبارہ غلام بننا چاہتا ہوں، بس پھر وہ اسی طرح رہتا تھا، غلام بن جاتا تھا دوبارہ۔ تو اب یہ ایک مکاتب تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور یہ بھی بدلے کتابت ادا کرنے سے عاجز ہو رہا تھا اور پریشان تھا کہ میں کس طرح بدلے کتابت ادا کروں، کیا صورت اختیار کروں کہ بدلے کتابت ادا کر کے آزاد ہو جاؤں۔ اس لیے پریشان تھا، اور اس پریشانی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ انی عجزت عن کتابتی، کہ حضرت میں بدلے کتابت ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں، میرے پاس اتنی رقم کا انتظام نہیں ہو رہا کہ بدلے کتابت ادا کر کے اپنے آپ کو آزاد کرا لوں، فاعنی، آپ میری مدد فرما دیجیے، میری مدد فرما دیجیے تاکہ میں بدلے کتابت ادا کر کے آزاد ہو جاؤں۔ اب دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، یہ کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ ہے اصل چیز جو ہم سب کو سمجھنی ہے، اور قیامت تک کے لیے ایک اصول سامنے آ گیا کہ اگر اپنے مسلمان بھائی کی مالی مدد کر سکتے ہو تو مالی مدد کرو، اور اگر مالی مدد نہیں کر سکتے تو اسے کوئی ایسی تسلی کی بات بتا دو جس سے اس کا دل مطمئن ہو جائے، یعنی وہ آپ کے پاس اطمینان قلب کے لیے آیا ہے۔ اب اطمینان قلب کی 2 شکلیں ہیں، یا تو جو ضرورت اس کی ہے وہ پوری کر کے اس کے دل کو اطمینان پہنچاؤ، یا پھر اسے کوئی ایسی تسلی کی بات کر دو جس سے اس کا دل اطمینان سے بھر جائے، اس کی بے اطمینانی دور ہو جائے، اس کی الجھن اور پریشانی میں کچھ افاقہ ہو جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیا نہیں، رقم کی شکل میں کچھ نہیں دیا، ہاں یہ دولت دے دی، جس دولت سے اس کے سارے مسئلے حل ہو گئے، جس دولت کے اپنانے سے اس کا بدلے کتابت بھی ادا ہوا، آزاد بھی ہوا، اور ہم سب کے لیے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ دولت آ گئی کہ بھئی جب ایسی پریشانی کی حالت ہو کہ قرضہ ادا نہیں ہو سک رہا اور آدمی بہت الجھن کا شکار ہے، کوئی ظاہری اسباب نظر نہیں آ رہے کہ جن کی وجہ سے وہ اپنا قرضہ چکا سکے، ہر طرف سے مایوسی نے گھیرے ڈال لیے، ہر طرف سے ذہن پریشانیوں میں آیا ہوا ہے، الجھنوں کا شکار ہے کہ بھئی کیسے میں یہ قرضے ادا کروں، کس طرح اپنی اس مالی مصیبت کو دور کروں۔ تو یہ دعا قیامت تک کے لیے آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مکاتب کو یہ دعا تعلیم فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، الا اعلمک کلمات، کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھا دوں، ایسے کلمات تجھے تعلیم نہ کروں، علمنی ہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے تھے، یعنی یہ دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عنایت فرمائی تھی، تو آج میں وہ دولت تمہیں دے رہا ہوں۔ دیکھو
مال نہیں دیا، دعا سکھائی، جو کروڑوں کی دولت سے زیادہ قیمتی دولت تھی، اور یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے یہ تعلیم فرمائی تھی۔ امام الانبیاء نے اپنے داماد کو، چہیتے داماد کو یہ دعا تعلیم فرمائی، سب سے چھوٹے داماد کو یہ دعا تعلیم فرمائی، امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب دیکھیے ان کا جگر کتنا وسیع تھا، ان کا دل کتنا وسیع تھا کہ جو دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی، انہوں نے سب کو دے دی، چھپائی نہیں کہ بھئی یہ وظیفہ تو میرے لیے ہے، میں تو کسی کو نہیں دوں گا، میں کسی کو کیوں دوں یہ وظیفہ، یہ تو بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ یہ صحابہ کے دل کا توسع تھا، ان کے دل کا کی جو ہے وسعت قلبی تھی کہ انہوں نے یہ دولت چھپائی نہیں، امت تک پہنچا دی۔ تو فرمایا کہ الا اعلمک کلمات، کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھاؤں، علمنی ہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں، مجھے تعلیم فرمائے ہیں۔ لو کان علیک مثل جبل کبیر دینا، اگر تجھ پر بہت بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو، پہاڑوں کے برابر تجھ پر قرضہ ہو، اداہ اللہ عنک، اللہ تعالیٰ وہ قرضہ تجھ سے ادا کرا دے گا، پہاڑوں جتنا، بڑے پہاڑ جتنا قرضہ بھی ہو اللہ ادا کرا دے گا، اداہ اللہ عنک، اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے وہ تجھ سے ادا کرا دیں گے۔ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم فرما رہے ہیں، اسے شوق دلا رہے ہیں، اسے بتلا رہے ہیں کہ میرے نبی نے مجھے یہ دولت دی ہے، اور اس دولت کا یہ فائدہ ہے کہ کتنا ہی بڑا قرضہ کیوں نہ ہو وہ ادا ہو جائے گا، اللہ خود ادا کر دیں گے۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ فرمایا قل، کہو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک، دو جملے ہیں بس، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک ایک کلمہ، ایک جملہ، اور واغننی بفضلک عن من سواک یہ دوسرا جملہ۔ بڑا عجیب مفہوم ہے اس دعا کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عجیب انداز میں مانگنا سکھایا ہے۔ پہلا کلمہ، پہلا جملہ، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، یا اللہ آپ مجھے اپنا حلال رزق اتنا دے دیجئے، اتنا دے دیجئے، اتنا دے دیجئے کہ مجھے حرام کی طرف جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، کہ میں کہیں حرام کی طرف چلا جاؤں۔ اغننی، اکفنی بحلالک عن حرامک، یعنی اتنا حلال رزق دیجئے جو مجھے کافی ہو جائے، جب مجھے حلال رزق کافی ہو جائے تو میں حرام کی طرف کیوں جاؤں، کیا ضرورت پڑی مجھے حرام کی طرف جانے۔ دیکھیے کیا پیاری دعا سکھائی کہ اتنا حلال دیجئے، اتنا وسعت والا حلال رزق دیجئے جو مجھے کفایت کر جائے، اور پھر مجھے حرام کی طرف نگاہ ہی نہ ڈالنی پڑے کہ کسی کی طرف میں نگاہ اٹھاؤں کہ یہ حرام کام کر لوں، یہ ناجائز کام کر لوں، یہ مشتبہ کام کر لوں، یہ سودا کر کے نفع کما لوں، یہ حرام کا معاملہ کر کے نفع کما لوں۔ اس کی یا اللہ مجھے ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ بتائیے کتنی پیاری دعا ہے کہ اتنی حلال روزی وسعت والی مجھے دے دیجیے۔ اور بھائی حلال روزی یہ بنیاد ہے تمام اعمال صالحہ کی قبولیت کی۔ ایک آدمی اعمال صالحہ کرتا رہے اور حلال حرام کی تمیز نہ کرے کہ آنے دو بھائی، آنے دو، جو مال آ رہا ہے بھائی آنے دو، بس اپنی مرضی سے کماؤں گا، کہاں میں باریکیوں میں پڑھوں بھائی۔ کتنے ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ انہیں اعمال صالحہ کی توفیق دیتے ہیں، دین پر عمل کرنے کی توفیق دیتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر کا اہتمام،
نیک لوگوں کا چہرہ، نیک لوگوں کا لباس، نمازوں کی پابندی، تکبیر اولیٰ کا اہتمام، تلاوت کی پابندی، ساری عبادتوں کی اللہ انہیں توفیق دیتے ہیں اور وہ خوب اہتمام سے ادا کرتے ہیں۔ مگر جب معاملات کا وقت آتا ہے، مالی لین دین کا مسئلہ، تو اس میں وہ کہتے ہیں یار باریکیوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، زیادہ آدمی کو باریکیوں میں نہیں جانا چاہیے۔ بھائی ٹھیک ہے، اب ساری دنیا ایسا کر رہی تو کیا کریں، ہم بھی ایسے ہی کریں۔ بس یہ ہے جہاں سے شیطان نے ان پر ایسا وار کیا کہ ان کے سارے اعمال صالحہ کے نور کو ختم کر دیا، اعمال صالحہ کا فیوز اڑا دیا۔ بھائی 1000 واٹ کا بلب لگا ہوا ہے اور ہے فیوز، اب جلا لو اسے۔ اب آدمی کا بھی میرے پاس تو 1000 واٹ کا بلب ہے اور 1000 بلب میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، جب بھی ضرورت ہوگی بس بٹن دباؤں گا، سارے بلب جل جائیں گے۔ تو اس کی خوش فہمی ہے۔ بھائی وہ فیوز ہو چکے ہیں۔ کیوں فیوز ہو چکے ہیں؟ اس لیے کہ مالی معاملات میں بے احتیاطی ہے۔ کتنی آج کل مالی معاملات میں بے احتیاطی ہوتی ہے، تھوڑا بھی دھیان نہیں ہوتا آدمی کو، اس طرح تھوڑا سا بھی توجہ نہیں ہوتی، کیونکہ توجہ کرنے میں بڑا خسارہ نظر آتا ہے کہ بھئی میں یہ ڈیل کر رہا ہوں، اس میں مجھے 5 لاکھ روپے کی بچت ہے، اور اگر میں اس کو شریعت کے مطابق کروں گا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ ایک جگہ ایسے بات ہو رہی تھی، بیان ہوا، بیان میں ہم نے یہی کہا کہ بھئی بہت سے لوگ دیندار، مگر ان کو بعض کو تو مسئلہ ہی پتہ نہیں ہوتا، اور وہ خوب دین پر عمل کرتے ہیں اور اعمال صالحہ میں لگے رہتے ہیں، مگر اعمال صالحہ میں لگے رہتے ہیں اور بہت سے معاملات ایسے کر جاتے ہیں جو مشتبہ اور حرام کی طرف چلا جاتا ہے معاملہ۔ اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ بھئی مال پر قبضہ کیے بغیر اسے بیچ دیا۔ بھائی کراچی میں فون کیا کہ بھئی 10 جو ہے کارٹون مجھے فلاں چیز کے چاہیے، اور پھر انہیں کہہ دیا، پھر نواب شاہ والوں سے فون کر دیا کہ بھئی میں تمہیں اتنے کا دوں گا، تو ٹھیک ہے۔ ان کو کہا بھئی وہیں سے نواب شاہ بھیج دو، بھئی اس پتے پر، حیدرآباد نہ بھیجو، نواب شاہ بھیج دے۔ اب وہ نواب شاہ والے سے پیمنٹ لے کر اس کو دے دی، اپنا نفع رکھ لیا، اور بڑے خوش ہیں کہ بھئی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا رزق دے رہے ہیں، بڑی برکت ہے، اور بھئی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے۔ بھائی آپ نے سودا کیا، آپ نے نفع کمایا، مگر یہ سب ناجائز ہو گیا، اس لیے کہ کمانے میں ہم آزاد نہیں ہیں۔ خرید و فروخت کے اصول اور ضابطے اور قانون ہمارے نبی نے تعلیم فرمائے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ لا یجوز، وہ بے جائز نہیں ہے، ما لم یقبض، جب تک کہ اس پر قبضہ نہ کیا جائے، یعنی بے قبل القبض وہ جائز نہیں۔ مال پر قبضہ کیے بغیر آگے بیچ دینا اللہ کے محبوب فرماتے جائز نہیں۔ اب نبی کے اس فرمان کی مخالفت کر لی۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بین قبل القبض، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، قریباً اسی قسم کے الفاظ مبارک حدیث مبارکہ میں آتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بین ما لم یقبض، ہمارے آقا نے منع فرمایا، روک دیا، نہا روک دیا، منع فرما دیا ایسی بے سے، ایسے سودا کرنے سے، ایسے مال کو بیچنے سے جس مال پہ قبضہ نہیں فرق کیا اور اسے آگے بیچ دیا۔ ہمارے نبی نے نہا منع فرما دیا، روک دیا۔ تو نبی تو روکیں اور منع فرمائیں، اور میں دمادم ایسے سودے کروں؟ پنجاب فون کر دیا، ایک گاڑی بھیج دو، اور یہاں سودا دوسرے سے سودا کر لیا، اور اس کو کہا بھئی میرے پاس نہیں بھیجو، ڈائریکٹ وہاں بھیج دو، اور نفع کما لیا۔ نبی فرماتے ہیں کہ نہا، منع ہے، روکو اس بے کو، نہ کرو یہ معاملہ۔ ہم کہیں نہیں یار آج تو ساری دنیا یہ کر رہی ہے،
ساری دنیا کرے تو کرے، ہمیں تو اپنے نبی کی تعلیم پہ عمل کرنا ہے۔ تو بتائیے پھر اب اس کے مال میں برکت کیسے ہوگی جب نبی کے حکم کو توڑ دیا؟ اب جب اس نے، اب یہ جو نفع ہوگا، یہ نفع واجب التصدق ہے۔ اس نفع کو آدمی اپنے اوپر استعمال نہیں کر سکتا، یہ ان فقراء پہ خرچ کرے جو مستحق زکوٰۃ ہیں، ان پہ خرچ کرے۔ یہ اس کے لیے جائز نہیں رہا، یہ اس کے لیے ناجائز ہو گیا۔ اب یہ ناجائز مال کھا رہا ہے اور خوش ہے۔ تو ہم نے یہ بات کی تو ایک بہت دیندار آدمی درس کے بعد آ کر کہنے لگا کہ ارے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو سودے کرتے ہیں اور آگے بیچتے رہتے ہیں، ہمارے پاس چونکہ سرمایہ ہے تو آگے ہم 1 مہینے کی ادھار پہ دے دیتے ہیں اور اس کو نقد پیسے دے دیتے ہیں، اس سے جو ہے ڈائریکٹ اس کے پاس بھجوا دیتے ہیں، ہم تو قبضہ ہی نہیں کرتے اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم تو الحمدللہ اپنے آپ کو دینداری سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے، یعنی برسوں گزر گئے اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہوئے، صدقہ خیرات کرتے ہوئے اور دین کی محنت میں لگے ہوئے، مگر یہ مسئلہ بھی معلوم نہیں تھا۔ بہت بیچارہ پریشان ہوا، پھر تفصیل سے پوچھنے لگا مجھے کیا کرنا چاہیے، کس طرح معاملہ کرنا چاہیے۔ تو اتنی تاکید ہمارے نبی نے فرمائی ہے کہ ہم خرید و فروخت میں نبی کے فرمان کے مطابق معاملات کریں، ایسے ہی نہ کریں۔ آج کل بہت سے لوگ باغوں کے سودے کرتے ہیں، ٹھیکے پہ لیتے ہیں باغ، تو باغ ٹھیکے پہ لے لیتے ہیں۔ کس طرح ٹھیکے پہ لیتے ہیں کہ ابھی پھل آیا نہیں، اور بھئی یہ آم کا باغ ہے، اس میں 200 درخت لگے ہوئے ہیں، بھئی یہ 5 سال کے لیے مجھے دے دو، 5 سال کا ٹھیکہ، اور اب جو پھل ہوگا وہ میرا۔ یہ اس طرح کے ٹھیکے لینا جائز نہیں ہے، یہ بے معدوم ہے۔ ہمارے آقا نے بے معدوم سے منع فرمایا کہ جو چیز ابھی وجود میں نہیں آئی اس کا تم سودا نہ کرو۔ نبی منع فرمائے، ہم کہہ نہیں یار اب یہ تو ساری دنیا کر رہی ہے، میں نہیں لوں گا، دوسرا تیار کھڑا ہے لینے کے لیے اور بڑا نفع نظر آ رہا ہے اس میں، اور یہ میں 10 لاکھ کا لے رہا ہوں، میرے 20 لاکھ ہو جائیں گے، اور پیسے بھی تھوڑے تھوڑے دینے کا، یعنی مال اترتا رہے گا، کماتا رہوں گا، دیتا رہوں گا، نفع کھاتا رہوں گا، روزی مل رہی ہے، کیوں میں چھوڑوں اس روزی کو؟ بھائی روزی مل رہی ہے، یہ دیکھو کہ حرام راستے سے مل رہی ہے یا حلال سے مل رہی ہے، نبی کی تعلیمات کے مطابق مل رہی ہے یا نبی کی تعلیم کی خلاف ورزی کر کے مل رہی ہے۔ نبی کی تعلیم کی خلاف ورزی کر کے کروڑوں مل جائیں وہ کسی کام کے نہیں، وہ تباہی اور بربادی کی طرف لے جائیں گے، اور نبی کی تعلیم کے مطابق 100 روپے بھی مل جائیں اس میں برکت ہے، اس میں برکت ہے، اس میں سہولت اور آسانی ہے۔ تو بہرحال اصل چیز ہے نبی کی تعلیم پر عمل کرنا، اور اصل چیز ہے برکت کا ہونا۔ آج دیکھیے مال کی فراوانی ہے، مال کی وسعت ہے، دیکھیے گلی کوچوں میں کتنی موٹر سائیکلیں آ گئیں، ہر آدمی صاحب سواری ہے۔ پہلے آدمی سوچتا تھا بہت کم لوگوں کے پاس سائیکلیں ہوتی تھیں، اور جس کے پاس سائیکل ہوتی تھی وہ ذرا اچھا آدمی شمار ہوتا تھا، اور آج ایک گھر میں کئی موٹر سائیکلیں ہیں۔ یہ اللہ نے وسعت نہیں دی، کتنی اللہ نے فراوانی فرما دی ہے، مگر فراوانی ہے، برکت نہیں ہے۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت پہلے تھی کہ تھوڑی آمدنی تھی، سب خوش تھے، آج بہت آمدنی ہے، سب پریشان ہیں۔ تھوڑی آمدنی سب خوش، سب کے دل جڑے ہوئے، سب کے دلوں میں محبت، اور آج آمدنی بہت زیادہ، سب کے دل پھٹے ہوئے، سب کے دل ٹوٹے ہوئے، یہ بے برکتی کی علامت۔ تو مالی وسعت ہو رہی ہے مگر برکت نہیں ہے۔ برکت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے، ایک وجہ کہ نبی کی تعلیم کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ تو جتنی تجارتیں آج ہو رہی ہیں ان میں سے الا ماشاء اللہ بہت 15-20% معاملہ
شریعت کے مطابق ہوتا ہے، 70-80% معاملہ اللہ حفاظت فرمائے وہ نبی کی تعلیم کے خلاف ہوتا ہے، تو اس لیے پریشانیاں ہو رہی ہیں، یعنی کروڑوں میں کھیلتا ہوا آدمی بھی پریشان ہے۔ تو یہاں اللہ کے محبوب دعا تعلیم فرما رہے ہیں، اللہم اکفنی بحلالک، اے اللہ مجھے اتنا حلال دیجئے جو مجھے کافی ہو جائے، ان حرامی کا، آپ کے حرام کی طرف مجھے جانے کی ضرورت ہی پیش نہ ہے، جن چیزوں کو آپ نے حرام فرمایا ہے ان کی طرف جانے کی میری توجہ ہی نہ ہو، دھیان ہی نہ ہو کہ میں حرام کی طرف جاؤں، اتنا مجھے حلال دے دیجئے۔ اور پھر جب آدمی حلال کو اختیار کرتا ہے تو پھر برکتیں آتی ہیں، اعمال صالحہ کی رغبت ہوتی ہے، خیر کی طرف دل کی توجہ ہوتی ہے، خیر کی طرف دل کا میلان ہوتا ہے، نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، یا حلال کھانے کی برکتیں ہیں۔ اور حرام کھانے سے وہ دل نیکیوں سے ہٹتا ہے۔ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ میں برسوں سے تہجد پڑھتا تھا، ایک دن کہیں میں چلا گیا تو مجھے کسی نے کچھ کھلا دیا، اتفاق سے وہ مشتبہ مال تھا، وہ میں کھا گیا، اس کے کھانے کے بعد 40 دن تک میں تہجد کی نعمت سے محروم ہو گیا، آنکھیں نہیں کھلتی، اور میں پریشان کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا کہ برسوں سے تہجد کا عادی اتنی سی بے احتیاطی سے 40 دن تک محروم، اللہ نے اسے اٹھایا ہی نہیں، توفیق ہی نہیں دی کہ تہجد میں ہمارے سامنے تم گڑ گڑاؤ۔ اتنا اللہ ناراض ہوتے ہیں حرام اور مشتبہ کے استعمال کرنے سے، تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے یہ مقروض آدمی کو قرضے سے ادائیگی کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے دعا کے ذریعے، کہ جب اللہ سے حلال مانگا تو اب حلال کو اختیار بھی کرو، حلال راستوں کو اختیار کرو، جب حلال مانگ رہے ہو تو حلال کو اختیار بھی کرو، اب مانگے حلال اور اختیار کرے راستہ حرام کا، کہ بھئی کہیں ادھر سے کچھ قرضہ سود پہ لے لوں، کہیں ادھر سے کوئی قرضہ سود پہ لے لوں، کچھ یہ کر لوں تاکہ میرا یہ قرضہ ادا ہو جائے، یہ یہاں سے اس طرح لے کر یوں کر لوں گا تو یہ ادا ہو جائے گا، یوں کر لوں گا تو یہ ادا ہو جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کر کے اور پھنس گئے، حرام لیتے ہوئے اور پھنستے چلے گئے، کہ بھئی یہاں سے یہ ڈیل کر کے اتنا کما لوں گا، اور پھر اس دوسری ڈیل کر کے اتنا کما لوں گا، یہاں کا وہاں دے دوں گا، وہاں کا یہاں دے دوں گا، اتنے پیسے مجھے بچ جائیں گے، یہ ساری جو ہے خوش فہمی نظر آ رہی ہے، اور پھر جب پلس مائنس کر کے دیکھتا ہے تو مائنس میں ہی جاتا ہے، پھر معاملہ مائنس میں جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ احکامات کو پامال کر کے کما رہا ہے۔ ہمارے نبی نے کمانا سکھایا اور کمانے کے راستے تعلیم فرمائے۔ ایک صحابہ کمانا جانتے تھے، یہ نہیں کہ صحابہ کمانا ہی نہیں جانتے تھے۔ ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور خریدنے کے لیے کچھ دراہم دیے کہ بھئی یہ درہم لے جاؤ اور ایک بکری لے کر آؤ، مثلا ایک جانور خریدنے کے لیے بھیجا۔ اب وہ صحابی گئے اور بازار میں جا کر جانور دیکھا، پسند آیا، سودا کیا، مثلا 100 درہم دیے تھے تو 100 درہم اس کو دیے، وہ جانور لے لیا۔ اب منڈی میں کھڑے ہوئے ہیں کہ کسی نے پوچھا یہ جانور بیچو گے؟ تو ان صحابی نے کہا ہاں، کتنے کا؟ کہا 200 درہم کا۔ انہوں نے دیکھا اور سودا کر لیا کہ چلو ٹھیک ہے 200 درہم میں دے دو، 200 درہم کا اسے بیچ دیا۔ دیکھیے جانور کو خریدا 100 درہم میں اور بیچا 200 درہم میں، کمانا جانتے تھے۔ ایسا جانور خریدا جو 200 کی ویلیو کا تھا، 100 میں خریدا اور بے بھی خوشی سے کی، اور 200 درہم لے کے پھر
منڈی میں چکر لگایا اور 100 درہم کا ایک اور اچھا جانور لے لیا، اور 100 درہم کا جانور لے کے گویا جتنی رقم حضور نے دی تھی وہ اتنے میں جانور لے کے اب رقم بھی ہاتھ میں اور جانور بھی ہاتھ میں، وہ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانور بھی آپ کا، یہ رقم بھی آپ کی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ارے یہ کیسے؟ ساری قصہ سنا ہے اللہ کے رسول، میں نے ایک جانور خریدا، اس کو بیچا دگنی قیمت میں، دوسرا جانور خریدا اور یہ پیسے بھی بچ گئے اور جانور بھی آ گیا۔ تو اللہ کے محبوب نے خوش ہو کر انہیں دعا دی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی دعا کی برکت سے ان صحابی میں خرید و فروخت کی ایسی مہارت پیدا ہو گئی کہ وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتے سونا ہوتی، ایسی ان کے کاروبار میں برکت ہو گئی حضور کی دعا کی برکت سے۔ دیکھیے حضور خوش ہوئے، ایسے صحابہ کمانا جانتے تھے مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر کماتے تھے۔ ہاں، جہاں شریعت نے جس طرح تاکید کی اس طرح انہوں نے خرید و فروخت کی، اور ایسی خرید و فروخت کی کہ ساری دنیا پہ چھا گئے۔ صحابہ کی تجارت کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے، اس طرح تجارت کی ہے۔ تو دعا بھی سکھائی جا رہی اور دعا کے واسطے سے عمل بھی سکھایا جا رہا۔ اب آدمی یہ دعا پڑھتا رہے اور کام جیسے چاہے ویسے کرتا رہے تو بھائی دعا کی ساری برکتیں ہی ختم ہو جاتی ہیں جب آدمی حرام کھائے تو۔ حدیث پاک میں اللہ کے محبوب نے بڑی تاکید فرمائی ہے حلال کی اور حرام سے بچنے کی، اور بڑی مثالیں دے کر صحابہ کو تاکید کی تھی حلال کی۔ کیا مثالیں دی؟ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ایک شخص وہ مسافر ہے اور سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر پراگندہ بال ہے، پریشان حال ہے، تو جو شخص پریشان حال ہو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور بیت اللہ سے چمٹا ہوا ہے، ملتزم پہ لگا ہوا ہے، بیت اللہ کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بیت اللہ سے چمٹ کر اور قبولیت۔ تو سفر کی حالت علامت قبولیت، پریشان حالی کی علامت قبولیت کی علامت، بیت اللہ میں موجود ہے قبولیت کی علامت، اور بیت اللہ سے ملتزم سے چمٹا ہوا ہے قبولیت کی علامت۔ ساری علامات قبولیت موجود ہیں، اور وہ کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب، اپنے رب کو پکار رہا ہے۔ اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا، اس کا کھانا حرام کا، تو فأین یستجاب، اس کی دعا کیسے قبول ہو جائے؟ کھانا پینا رہنا سہنا اور لباس پوشاک سب حرام اور مشتبہ آمدنی سے، تو ساری علامات قبولیت موجود ہیں، مگر کیسے قبول ہو کہ روح نہیں ہے، جسم موجود ہے روح نہیں ہے۔ تو عبادت کی روح حلال مال ہے، حلال ہوگا تو عبادت میں جان پیدا ہوگی، عبادت میں روح پیدا ہوگی۔ آج عبادات کی کثرت ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ہے مسجدوں میں نمازی ہیں، اور اب جتنے نمازی ہیں اس میں تاجر بھی ہیں، اس میں ملازم بھی ہیں، تو جو ملازم اور تاجر ہیں وہ اس میں سے 70% اللہ معاف فرمائے معاملات کے اعتبار سے اور مالی معاملات کے اعتبار سے اللہ معاف فرمائے کمی کوتاہی کا شکار ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ مالی معاملات میں کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہے۔ تو نبی دعا سکھا رہے ہیں، اللہم اکفنی بحلالک، یا اللہ اپنے حلال کے ذریعے میری کفایت کیجئے کہ میں حرام سے بچ جاؤں۔ تو دعا بھی ہے اور دعا کے اندر عمل کی تعلیم بھی ہے کہ اب حلال کے حصول میں لگنا، خالی وظیفہ نہیں کہ بھئی تسبیح پڑھے جا رہا ہے تسبیح پڑھے جا رہا ہے، میں تو 500 دفعہ یہ دعا پڑھ رہا ہوں ابھی تک معاملہ بنا ہی نہیں۔ بھائی یہ دعا ہے، اور دعا کے اندر ہی یہ نبی کی تعلیم، نبی کا معجزہ ہے کہ دعا بھی ہے اور عمل کی تعلیم بھی ہے، کہ حلال مانگ رہا ہے تو حلال کا حصول
حلال کے حصول کو بھی، حلال کے حاصل کرنے کو بھی اختیار کرے، حصول حلال کو اختیار کرے. یہ نہیں کہ بس وظیفے پہ وظیفہ کرے جا رہا ہے، کہتے میں تو 1000 دفعہ پڑھ رہا ہوں اور اتنی دفعہ پڑھ رہا ہوں. دیکھیے نبی نے کوئی گنتی نہیں بتائی، گنتی نہیں بتائی کہ اتنی مرتبہ پڑھنا، اتنی مرتبہ پڑھنا. بس اس کے اندر عمل کی ترکی تعلیم ہے کہ دیکھو جب حلال مانگ رہے ہو تو اب حلال کے حصول میں لگنا اور حرام سے بچنا، مشتبہ سے بچنا. یہ نہیں کہ جو چیز آئی کھا گئے، جو چیز آئی لے لی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام، وہ لے آیا تھوڑا سا دودھ. وہ بکریاں جو ہے وہ ان بکریوں کا جو اس نے کہیں کوئی منتر شنتر کیا تھا کسی کو زمانہ جاہلیت میں، اس قبیلے سے گزرا تو انہوں نے دودھ دے دیا اپنی بکری کا کہ بھئی تم نے ہمارے ساتھ وہ منتر پڑھا تھا، ہم پر احسان کیا تھا، اس کے عوض میں ہم تمہیں یہ دودھ دیتے. وہ پی لیا اور دیکھو پھر کس طرح نکالا. پتہ چلا تو فرمایا ارے تو ہلاک کر دیتا، اور الٹیاں کر رہے ہیں اور قے کر رہے ہیں. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا حلال کے بارے میں سنا تھا اور اتنی حرام کی وعیدیں سنی تھیں کہ اب کہہ رہے جان چلی جائے تو چلی جائے، یہ جو لقمہ اندر گیا ہے یہ نکل کے رہے گا چاہے جان چلی جائے. اپنے کو اتنا مشقت میں ڈال دیا. تو نبی کے صحابہ تو اتنا اہتمام فرمائے، اور ہم کہے بھئی اللہ غفور الرحیم ہے، بھئی اب کیوں ان باریکیوں میں پڑے، کون اتنے اس میں پڑے بھائی، اب کہاں کیسے قبضہ کریں. اب قبضے کا تصور ہی نہیں ہے. آج تو سارے کام فون پر ہو رہے ہیں، ادھر فون کیا ادھر کر لیا، ادھر فون کیا ادھر گھما دیا، اور بس اس بیٹھے بیٹھے نفع کما لیا. یہ جو بیٹھے بیٹھے نفع کمانا ہے، یہ ذرا ہر آدمی غور کر لے کہ میں یہ کما رہا ہوں اس طرح فون پر، یہ صحیح ہے یا نہیں. آج کل بہت سے یہ یہود و نصارہ ایسی چالیں چل رہے ہیں کہ بھئی ای کرنسی، بھئی فون تم اپنی جو ہے بس اتنے ڈالر جمع کرا دو، تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے رہیں گے، اور بھئی تم جب فون کرو گے تمہارا یہ ہیرا ایک ہوگا، اسے بیچ دیا جائے گا، اس سے تمہیں نفع مل جائے گا. اس قسم کے کتنے معاملات آتے ہیں، اور آدمی بیچارہ سمجھتا ہے کہ چلو بھئی صحیح ہے، بیٹھے بیٹھے نفع مل رہا ہے، تو وہ شروع ہو جاتا ہے. اور نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، تو سب عمل کا ثواب اپنی جگہ ہے، مگر ساری روح نکل جاتی ہے جب مشتبہ مال کھا گیا. تو اب یہ دعا تعلیم فرمائی جا رہی ہے کس کو؟ ایک مقروض کو، جس کو قرضہ ادا کرنا ہے. اس کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے یوں دعا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، یا اللہ مجھے اتنا رزق حلال دیجئے کہ جو مجھے کافی ہو جائے اور حرام سے بچ جاؤں، حرام کی طرف جانا ہی نہیں پڑے. اور وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، یا اللہ مجھے بے پرواہ کر دیجئے، بِفَضْلِكَ اپنے فضل و احسان سے، عَمَّنْ سِوَاكَ آپ کے علاوہ ہر چیز سے بے پرواہ کر دیجئے. بس مجھے ہر لمحے آپ کی پرواہ ہو، کہ میرے رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، دوسرے کی کوئی پرواہ نہ ہو، بس آپ کی پرواہ ہو. اغننی، مجھے مستغنی فرما دیجئے، بے پرواہ کر دیجئے، مجھے کسی کی حاجت نہ ہو، میں کسی کا محتاج نہ ہوں، بس آپ کا محتاج ہوں، بس آپ کی طرف میری توجہ رہے، آپ کا خیال رہے. اغننی بفضلک، یا اللہ مجھے غنی کر دیجئے، بفضلک اپنے فضل سے، عمن سواک آپ کے علاوہ ہر ایک سے، کسی سے کوئی میری غرض نہ ہو، بس آپ کی چاہت. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اس دعا میں براہ راست اللہ سے تعلق جوڑا جا رہا ہے. بھائی ایک طرف حلال کی تعلیم، دوسری طرف اللہ سے رابطہ. معلوم ہوتا ہے کہ حلال کے ذریعے اللہ کا رابطہ اللہ سے رابطہ جڑتا ہے، حلال کے ذریعے جڑتا ہے. حلال نہ ہو
اور یہ جو دوسری جو عبادتیں ہیں ان سے اس میں پختگی پیدا ہوتی ہے، اس رابطے میں دوام پیدا ہوتا ہے، پختگی پیدا ہوتی ہے۔ بھائی یوں سمجھیے کہ اللہ سے جوڑ، اللہ کی طرف جانے کے لیے ہم نے اعمال صالحہ کیے، قرآن کی تلاوت کی، تہجد پڑھی، نوافل پڑھے، تکبیر اولیٰ سے نماز حاصل کی، یہ سب گویا کہ اس راستے کے بلب ہیں، راستے میں روشنی کرنے کے لیے ہیں، مگر ان سب کی چارجنگ پیچھے حلال سے جڑی ہوئی ہے کہ ادھر حلال ہوگا تو ان سب میں چارج ہوگا تو یہ سب جلیں گے، اس میں روشنی ہوگی تو راستہ قرب الہی کا آسانی سے پار ہوگا۔ اور اگر یہ سارے بلب ہٹا دو اور حلال ہی کھاتے رہو تو ٹھیک ہے، اندھیرے میں آدمی چلتے چلتے پہنچے گا منزل تک، مگر تھوڑی دشواریاں ہوں گی۔ تو ان اعمال صالحہ کی بھی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ ان کی اہمیت کو گھٹا دیتے ہیں کہ بھئی کیا فائدہ ایسی تہجد کا، کیا فائدہ ایسی اعمال صالحہ کا۔ بھائی ان اعمال صالحہ کی اپنی برکتیں ہیں، اپنے فائدے ہیں، حلال کے اپنے فائدے ہیں۔ تو جس طرح ان اعمال صالحہ کا حکم ہے ایسے حلال کا بھی حکم ہے۔ ایک چیز کو اہمیت دے کے دوسرے کی اہمیت کو گھٹانا یہ صحیح نہیں۔ دونوں اللہ کا امر ہیں، سب اللہ کا حکم ہے۔ محبوب حقیقی کے ہر حکم قابل اتباع ہے، قابل عمل ہے، چاہے عبادات سے کے بارے میں ہو، چاہے مالی معاملات سے متعلق ہو۔ تو اس لیے اعتدال ہونا چاہیے کہ دونوں حکموں کی اپنی تاثیریں ہیں۔ تو اللہ کے محبوب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا تعلیم فرما رہے ہیں کہ تجھ پر کتنا بڑا قرضہ کیوں نہ ہو، پہاڑوں کے برابر بھی قرضہ کیوں نہ ہو، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ قرضہ ادا کرا دیں گے، غیب سے ایسے انتظام ہو جائیں گے کہ قرضے ادا ہو جائیں گے۔ مگر کیا ہو کہ حلال کو اختیار کرے، حرام مشتبہ سے بچے۔ اچھا بھائی آدمی کہ بھائی پہلے بہت سے حرام کام ہو گئے، ایسے معاملات ہو گئے، تو اب اس دعا کے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اس دعا کے پڑھنے سے فائدہ جب ہوگا جب پچھلے کی تلافی کرے گا۔ بھائی کنویں میں چوہا گر گیا تو اب ڈول پر ڈول نکالے جاؤ، چوہا نہ نکالو تو پانی پاک تھوڑی ہوگا۔ ٹنکی میں چوہا گر گیا، بلی گر گئی، اب تم سارا پانی نکال دو، بلی کو نہ نکالو، نیا پانی بھر لو تو وہ بھی نجس ہو جائے گا۔ تو پہلے اس نجس جانور کو اس ٹنکی سے نکالو، پھر سارا پانی باہر نکالو، پھر نیا پانی ڈالو۔ اب یہ دعائیں پڑھنی ہیں، مگر اس کا فائدہ جب ہوگا جب پہلے کچھ مشتبہ کر گئے تو اس کا حل پوچھو علماء سے۔ کسی پہ قرضے چڑھ گئے ہیں تو سوچے کیوں چڑھے ہیں، کسی کی حق تلفی تو نہیں ہوئی، کسی کی کو جو ہے مالی اعتبار سے کوتاہی تو نہیں ہوئی۔ اب جو ہوئی ہے تو اس کی تلافی کرے، اس سے معافی تلافی کرے، اس سے معذرت کرے، اس سے معافی مانگے، کوئی اور ایسا معاملہ ہے اس کو دور کرے، پھر حلال کو اختیار کرتا ہوا ان دعاؤں کا اہتمام کرے، سارے کام مسائل حل ہوں گے۔ نبی کی تعلیم ہے، یہ عام وظیفہ نہیں ہے، نبی کے تعلیم فرمودہ وظیفہ ہے، اور 100% صحیح ہے، 1% بھی اس کے غلط ہونے کا امکان بھی نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ دعا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ لو کان علیک مثل جبل کبیر، کہ اگر تجھ پر بڑے پہاڑ کے برابر بھی دینن قرضہ ہوگا، اداہ اللہ اس کو ادا کر دیں گے عنکا تیری طرف سے، یعنی ادائیگی اللہ کر دیں گے، یعنی ایسے غیب سے انتظام ہوں گے کہ آدمی حیران ہو جائے گا کہ کیسے سب ادا ہو گئے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اس کو ملے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انتظام کریں گے، مگر یہ شرائط ہوں۔ تو فرمایا کہ
اداہ اللہ، ادا کر دیں گے اس کو اللہ تعالیٰ عنکا تیری طرف سے. بس یہ دعا کہہ لے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، یا اللہ مجھے کفایت کر دیجئے اپنے حلال کے ذریعے اتنی کہ میں آپ کے حرام سے بچ جاؤں. وَأَغْنِنِي، اور مجھے بے پرواہ کر دیجئے بفضلک، اپنے فضل و احسان سے، عمن سواک، آپ کے غیر سے، کسی کی پرواہ نہ ہو، بس آپ کی پرواہ ہو، آپ کا خیال ہو. رواہ الترمذی، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. اگلی دعا حضرت صدیقہ کائنات سے منقول ہے. وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رعا ما یسر به قال الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسی چیز پیش آتی جو حضور کو مسرور کر دیتی تھی، حضور کا دل خوش ہوتا تھا، تو اللہ کے محبوب اس خوش والی کیفیت میں یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اور فرماتی ہیں وَإِذَا رَأَى شَيْئًا مِمَّا يَكْرَهُ، اور جب کوئی ایسی چیز دیکھتے جو ناگوار ہوتی، دل پریشان ہوتا، تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال. دیکھیے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی کیفیات، جو بشری تقاضے ہوتے ہیں انسان کے، ہر انسان کے ساتھ یہ لگے ہوئے ہیں. تو اب خوشی کی کیفیت یہ بھی بشری تقاضا، غم کی کیفیت یہ بھی بشری تقاضا. یہ انسان کے دل کی مختلف کیفیتیں ہیں. کبھی انسان کی دل کی کیفیت میں مسرت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اور کبھی دل پر بوجھ ہوتا ہے، غم کی کیفیت ہوتی ہے، بوجھل پن ہوتا ہے. یہ کیفیتیں انسان پر آتی رہتی ہیں، کوئی انسان ان سے بچا ہوا نہیں ہے. اب ان کیفیات سے متعلق بھی ہمارے نبی تعلیم فرما رہے ہیں، خود عمل کر کے بتا رہے. صدیقہ کائنات یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ہیں. گھر کی ساری زندگی انہوں نے امت کو بتائی کہ نبی گھر میں کس طرح زندگی گزارتے تھے. تو حضور کے دل کی کیفیت کو اچھی طرح صدیقہ کائنات ہی سمجھتی تھی. تو فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے محبوب پر خوشگواری کی کیفیت ہوتی تو فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اس خوشی کی کیفیت میں بھی الحمدللہ، اور آگے جو ناگواری کی کیفیت ہے اس میں بھی الحمدللہ. یعنی اللہ کی حمد، اللہ کی یاد، اس سے غفلت نہیں ہے. کوئی کیفیت ہو بس اللہ کی یاد مقدم. الحمدللہ خوشی کی کیفیت ہے تو فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. الذی بنعمتہ تتم الصالحات، الذی بنعمتہ، کہ وہ ذات کے تتم الصالحات، بنعمتہ اس کی نعمتوں کی برکت سے تمام اچھے کام تتم کامل ہو جاتے ہیں، تا پایہ تکمیل کو پہنچتے ہیں. سب صالحات، سب اچھی چیزیں، سب اچھی حالتیں، سب اچھی کیفیات تتم تام ہوتی ہیں، پوری ہوتی ہیں، مکمل ہوتی ہیں بنعمتہ، اسی کی نعمت سے، اس کے فضل و احسان سے. گویا یا اللہ یہ جو کیفیت ہے کہ خوشی کی کیفیت ہے، اچھا حال ہے، طبیعت کے مطابق ہے، مزاج کے موافق ہے، یہ اللہ، یہ آپ کی عنایت ہے، سب آپ کی نعمتوں سے ہے، آپ کے فضل و احسان سے ہے. دیکھیے خوشی کی کیفیت کو بھی اللہ کی طرف منسوب فرما کے اللہ کا شکر ادا کر لیا. اور الحمدللہ علی کل حال،
غم کی کیفیت ہے، پریشانی کی کیفیت ہے، الجھن کی کیفیت ہے، تو فرمایا الحمدللہ علی کل حال، یا اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں ہر حالت میں، علی کل حال، ہر حالت میں یا اللہ آپ ہی کے لیے تعریفیں ہیں، اس لیے کہ یہ جو پریشانی کی کیفیت ہے یہ بھی میرے حق میں بہتر ہے، اس لیے کہ حکیم مطلق کی طرف سے یہ حال آیا ہے، تو بظاہر میرے مزاج کے خلاف ہے، میری طبیعت کے خلاف ہے، میری ذوق کے خلاف ہے، مگر آیا انہی کی طرف سے، دوست کی طرف سے ہے یہ حال، تو بھائی الحمدللہ علی کل حال، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں ہر حالت میں، ہر حال میں اسی کی تعریفیں۔ تو اچھی حالت ہوئی تو فرمایا الذی بنعمتہ تتم الصالحات، کہ اسی کی نعمت اور اسی کے فضل و کرم سے اچھی باتیں، اچھے حال تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ اور ناگواری کی کیفیت آئی تو فرمایا الحمدللہ علی کل حال، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ہر حالت پر، جو حال آیا بس اللہ کی تعریف۔ تو دیکھیے جو کیفیت، اب دو ہی کیفیتیں آدمی پر طاری ہوتی ہیں، کبھی خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی طبیعت پہ بوجھل پن ہوتا ہے، تو آدمی ان دعاؤں کو پڑھتا رہے، جب ان دعاؤں کو پڑھے گا تو گویا کہ ان کیفیات کا اس نے اللہ کی طرف سے حق ادا کر دیا، کہ اس وقت کا امر یہ تھا کہ میرے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی عمل کو دیکھ رہے ہیں اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے اسوہ بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے کہ دیکھو میرے نبی خوشی کی حالت میں یہ دعا پڑھتے تھے تو تم بھی یہ دعا پڑھو، اور میرے نبی ناگواری کے حالت میں، خلاف مزاج، خلاف طبیعت حالت پیش آنے میں یہ دعا پڑھتے تھے، تم یہ پڑھو۔ تو جب آج 14 صدیاں گزر گئیں، آج بندہ یہ دعائیں پڑھے گا تو بتاؤ اللہ کی کیسی رحمتیں برسیں، کیسی اللہ کی طرف سے عنایات متوجہ ہوں گی کہ ارے میرا بندہ میرے حبیب کا اتباع کر رہا ہے۔ خوشی کی حالت ہے تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات پڑھے، اور کوئی پریشانی کی حال آ گئی الحمدللہ علی کل حال یہ پڑھتا رہے۔ دیکھیے اس میں بھی کوئی گنتی، کوئی تعداد نہیں ہے، بس یہ ہے کہ وقت پر کیفیات کے ساتھ ان دعاؤں کو چلاتا رہے، پڑھتا رہے، تو پھر ان کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ساری زندگی غفلتوں میں گزار دی ہے، یا اللہ آپ ہی مہربانی فرما دیجیے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، سارے حقوق اللہ کی کوتاہیاں بھی معاف فرما دیجیے، حقوق العباد کی کوتاہیاں بھی معاف فرما دیجیے۔ جن جن بندوں کی ہم نے حق تلفیاں کی ہیں یا اللہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان تمام اہل حقوق کو خوب اپنے خزانہ غیب سے نواز دیجیے، ان پر اپنی رحمتوں کی بارشیں فرما دیجیے، ان کی ساری مشکلات آسان فرما دیجیے، ان کے مسائل کو حل فرما دیجیے، ہماری طرف سے ان کو خوب جزائے خیر عطا فرما دیجیے، اور یا اللہ ہمارے حق تلفیوں کو ان سے معاف کروا دیجیے، آپ ہی مہربانی فرمائیے۔ یا اللہ آپ کے حقوق میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں مہربانی فرما کر اسے بھی معاف فرما دیجیے، اور جن نمازوں کی، روزوں کی، زکوٰۃ کی ادائیگی ہمارے ذمہ باقی ہے یا اللہ اس کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے، ہمت عطا فرما دیجیے، ان کی ادائیگی کے لیے ہمیں آسانی عطا فرما دیجیے، سہولت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جس تیزی سے ہم قبر کی طرف جا رہے ہیں، جس تیزی سے ہماری زندگی کے ایام ختم ہو رہے ہیں،
یا اللہ اسی تیزی سے ہمیں اپنا قرب عطا فرما دیجئے، اپنی رضا عطا فرما دیجئے، اپنے محبوب کا اتباع نصیب فرما دیجئے، روز بروز اپنے حبیب کے اتباع میں ہمیں آگے بڑھا دیجئے۔ یا اللہ آپ کے محبوب نے یہ پیاری دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، یا اللہ ان دعاؤں کا اہتمام نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ یہ دعائیں ہمارے نفع کے لیے ہیں، دونوں جہاں میں ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ یا اللہ جن جن واسطوں سے یہ دعائیں ہم تک پہنچیں ان تمام واسطوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما دیجئے، ان پر کروڑوں نعمتیں نازل فرما دیجئے، ان پر انوار کی بارشیں فرما دیجئے، اور خاص طور پر ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنی دعائیں آپ کے محبوب نے ہمیں تعلیم فرمائیں، ہر ہر حرف کے بدلے کروڑ ہا کروڑ رحمتیں ان پر نازل فرما دیجئے، ہر دعا کے ہر حرف کے بدلے کروڑوں درود و سلام ہماری طرف سے ہمارے آقا کو پہنچا دیجئے۔ اور اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری اور مقبول دعاؤں کو ہمارا وظیفہ حیات بنا دیجئے، ہمارے زندگی کا حصہ بنا دیجئے، کبھی یہ دعائیں ہم سے چھوٹیں نہ۔ یا اللہ کبھی ان دعاؤں سے ہمیں غفلت نہ ہو، آپ ہی مہربانی فرما دیجئے۔ ہر موقع کی، ہر کیفیت کی، ہر حالت کی دعا ہمیں یاد کرا دیجئے، یاد کرنا اور وقت پر اس کو پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، ہمارے مقدر میں لکھ دیجئے۔ یا اللہ یہ مبارک دولت سے ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے ہدیہ ہے، اسے ہمارے دل و جان میں بسا دیجئے، ہماری زندگی کا حصہ بنا دیجئے، ان دعاؤں کو ہماری اولادوں کا بھی وظیفہ حیات بنا دیجئے، ہمارے بیوی بچے بھائی بہن دوست احباب ملنے جلنے والے عزیز و اقارب دوست محبت کرنے والے تعلق رکھنے والے سب کی زندگی کا وظیفہ حیات بنا دیجئے، سب کی زندگی میں ان دعاؤں کو زندہ فرما دیجئے۔ یا اللہ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ان دعاؤں کو زندہ رکھا عمل کے ذریعے، ہمیں بھی ان دعاؤں کو زندہ کرنے والوں میں شامل فرما دیجئے، یہ ہماری زندگی کا وظیفہ حیات بنا دیجئے۔ یا اللہ ان دعاؤں کو یاد کرنے کا، ان پر عمل کرنے کا ہمیں ذوق عطا فرما دیجئے، شوق عطا فرما دیجئے، جذبہ صادق نصیب فرما دیجئے، محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ بہت سے مسائل ہیں سب حل فرما دیجئے، جن جن کی جو مشکلات ہیں یا اللہ آسان فرما دیجئے، جو جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، سب کی مشکلات کو یا اللہ آسان فرما دیجئے، تمام بیماروں کو شفا دے دیجئے، تمام بیماروں کو یا اللہ شفا دے دیجئے، جن جن کی جو مشکلات ہیں آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ کتنے لوگ بیچارے درد سے تڑپ رہے ہیں، آپ سب کو شفا دے دیجئے، کتنے لوگ ہیں بیماری کی شدت میں مبتلا ہیں، ان کے لیے آسانی پیدا فرما دیجئے، ان کے لیے سہولت پیدا فرما دیجئے، سب کو کامل عافیت عطا فرما دیجئے، کامل سلامتی عطا فرما دیجئے، عورتیں مرد بچے بوڑھے جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے، قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے، سب کے ساتھ عافیت اور سلامتی کا معاملہ فرما دیجئے۔ ہمارے اکابر مشائخ اساتذہ والدین جو دنیا سے رخصت ہو چکے یا اللہ ان سب کی بخشش فرما دیجئے، ان کو درجات عالیہ عطا فرما دیجئے، ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دیجئے، ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ یا اللہ جن جن کی جو حاجات ہیں غیب سے پورا فرما دیجئے، بہت سے لوگوں نے حج کے ارادے کیے ہیں سب کے لیے مقدر فرما دیجئے، آسان فرما دیجئے، محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما دیجئے، ہماری تربیت فرما دیجئے، ہماری اصلاح فرما دیجئے،
یا اللہ ہمیں نیک صالح حکمراں عطا فرما دیجیے، پاکستان کی حفاظت فرما دیجیے، ہمارے ملک پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائیے، جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائیے، دشمنوں کی چالوں کو ناکام بنا دیجیے، دشمنوں کی ساری شرارتوں کو یا اللہ ناکام بنا دیجیے، ان کی اسکیموں کو فیل کر دیجیے، مسلمانان عالم کی پوری حفاظت فرمائیے، اسلام اہل اسلام کی پوری حفاظت فرمائیے، اے اللہ کافروں اور اہل کفر کو مغلوب کر دیجیے، اسلام اہل اسلام کو غلبہ کامل عطا فرما دیجیے، اے اللہ مسلمانوں کو جسد واحد بنا دیجیے، مسلمانہ حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرما دیجیے، ان کے دلوں میں دین کا درد پیدا فرما دیجیے، آخرت کی فکر پیدا فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے گھروں کو اے اللہ اعمال صالحہ سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، نمازوں کے اہتمام سے آباد فرما دیجیے، ہمارے گھروں میں ذکر کا اہتمام ہو، ہمارے گھروں میں تلاوت کا اہتمام ہو، ہمارے گھروں میں نمازوں کا اہتمام ہو، یا اللہ اس کی عمومی فضا قائم فرما دیجیے، ہماری مسجدوں کو اعمال دعوت سے آباد فرما دیجیے، مسجدوں کو اعمال دعوت سے، اعمال صالحہ سے آباد فرما دیجیے، اے اللہ مسجدوں کی ویرانیوں کو ختم فرما دیجیے، مسجدوں کو ہر وقت رونق عطا فرمائیے، مسجدیں ہر وقت نمازیوں سے، اعمال صالحہ سے بھری ہوئی ہوں، 24 گھنٹے یا اللہ اسی طرح کی کیفیات ہوں جیسے مسجد نبوی آج بھی 24 گھنٹے آباد ہے، مسجد حرام آج بھی 24 گھنٹے آباد ہے، یا اللہ ہمارے محلے کی ہر مسجدیں اسی طرح آباد ہوں، لوگ آپ کی مسجدوں میں آ کر آپ کے گھر میں سکون حاصل کریں، اور ہر وقت اعمال کی فضا مسجدوں میں قائم ہو، اور ان اعمال کی فضاؤں کے اثرات بازار میں ہوں، بازار میں بھی آپ کا دین زندہ ہو، عدالتوں میں بھی آپ کے احکامات زندہ ہوں، حکومتوں میں بھی آپ کے احکامات زندہ ہوں، عمومی فضا اسلام کی غلبے کی یا اللہ پیدا فرما دیجیے، غیب سے مدد فرما دیجیے، ہماری نالائکیوں کو نہ دیکھیے، ہماری کوتاہیوں کو نہ دیکھیے، ہماری غفلتوں کو نہ دیکھیے، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے، ہماری یا اللہ نالائکیوں کو صرف نظر فرما دیجیے، ہماری گناہوں کو مغفرت میں بدل دیجیے، یا اللہ اپنی مغفرت کی بارشیں فرما دیجیے، اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے، ہماری گرفت نہ فرمائیے، ہماری ساری ریاؤں کو بھی اخلاص سے بدل دیجیے، ہمارے دکھلاوے کو بھی خلوص اور للہیت سے بدل دیجیے، ہمارے تصنع و بناوٹ کو بھی یا اللہ للہیت سے بدل دیجیے، اخلاص سے بدل دیجیے، ہمارے دل کی گہرائیوں میں آپ کو راضی کرنے کے جذبے اتار دیجیے، آپ کی رضا ہمارا مقصود اصلی بنا دیجیے، اس وقت تک موت نہ دیجیے جب تک آپ راضی نہ ہوں، اور جب آپ راضی ہوں تو اپنے پاس اس حال میں بلائیے کہ ہمارے ذمے نہ حقوق اللہ میں سے کوئی حق ہو، نہ حقوق العباد میں سے کوئی حق ہو، پاک صاف کر کے اپنا پیارا بنا کے اے اللہ اپنے محبوب کا متبع بنا کر شہادت کا درجہ دے کر اپنے پاس بلائیے، اے اللہ اس سعادت سے ہمیں محروم نہ فرمائیے، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لیجیے، ہمارے پاس اور کوئی سہارا نہیں ہے، آپ کے حبیب کا وسیلہ ہمارا سہارا، ہمارے سہارے کی لاج رکھ لیجیے،
اللہ ہمارے پاس آپ کے حبیب کے وسیلے کے علاوہ کوئی سہارا نہیں. یا اللہ ہماری سہارے کی لاج رکھ لیجیے، قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے، ہماری ساری ریاکاریوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے دجل کو، فریب کو، تصنع بناوٹ کو سب کو معاف فرما دیجیے. اپنے حبیب کے وسیلے سے معاف فرما دیجیے. ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے، ہماری گرفت نہ فرمائیے، ہماری پکڑ نہ فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك.